أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على مولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وتحية وإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى سورۃ الجاثیہ آیت رقم 22. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. صدق الله العلي العظيم. جو آیت ہم نے عرض کی تھی 18 نمبر آیت سے علم کی بات شروع ہوئی ہے کہ دار مدار انسانوں کے سمجھ کا علم پر ہے. یعنی اگر آپ کو معلومات ہیں تو آپ کوئی بھی کام صحیح سے کر سکتے ہیں، کوئی راستہ صحیح سے جا سکتے ہیں. اگر معلومات نہیں ہیں تو آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. دنیاوی کام ہو، آخرت کا کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا ہو، کوئی بھی کام، کوئی بھی سمجھ کی بات، کوئی بھی ایسا سلسلہ جو انسان کا مقصد ہو، علم کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. آیت نمبر 18 میں ہم نے یہ کہا تھا، خدا کریم نے نبی سے یہ کہا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی جاہلوں کے پیچھے مت جانا، لا علموں کے پیچھے مت جانا، لا علموں کی بات مت سننا. اس سے سارے مسئلے دنیا کے جو ہیں وہ ایک فارمولہ انسان کو مل جاتا ہے کہ اے انسان تو صرف علم کے پیچھے جا، جہاں بھی تمہیں علم ملے اسی کے پیچھے چلنا ہے، لا علمی اور جہل کے پیچھے نہیں چلنا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جہلا آپس میں رل مل کے علم کو شکست دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو جہلا جنہوں نے اپنا ایک سلسلہ بنا رکھا ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان کی احوا اور ان کی خواہشات نفس ہیں اس سے ہٹا جائے اور علم کے پیچھے جائے. علم تو بتائے گا کہ یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی، لیکن جہل اور لا علمی انسان کو کہے گی کہ جو دل چاہتا ہے وہ کھاؤ، جتنا دل چاہتا ہے اتنا کھاؤ. لیکن علم بتائے گا کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز مفید ہے. اس لیے علم ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے.
علم رکاوٹ بنتا ہے، لیکن جہل جو ہوتا ہے وہ کسی قسم کا معنی نہیں ہوتا ہے، دل کے مطابق انسان چلتا رہتا ہے۔ اس لیے جو جہل ہوتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا کہ اے انسان پریشان مت ہونا، اللہ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جو جاہل اور لا علم ہے وہ آپس میں دوست رہیں گے، اور جو علم والے ہوں گے اور صاحبان سمجھ ہوں گے ان کے لیے جو دوست ہوگا وہ خدا ہوگا۔ یہ بات کل ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد خدا کریم نے انسان کو قاضی بنایا، کہا کہ اے انسان تو سمجھدار ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اچھے برے کو اپنے پہچانتا ہے، تو خود فیصلہ کر، تو کیا کرے گا، تمہیں ہم قاضی بنا دیتے ہیں۔ آیا تو اچھوں کو اور بروں کو ایک ہی لسٹ میں رکھتے ہو، سارے جو خراب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو اور وہ جو نیک لوگ ہیں ایک ہی لسٹ میں رکھتے ہو، تو یقیناً ایسا کوئی انسان نہ کسی نے آج تک کیا ہے، نہ ہی آگے کوئی کرے گا۔ پہلی بات کو نکال کر کے ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی چور ہو تو وہ چوروں کی حمایت کرے، تو وہ وہی جاہل کی حمایت کرنے والی بات ہے۔ اس کو چھوڑ کر وہ تو ہے ایسے ہی ہوگا کہ جو ڈاکو ہوگا وہ ڈاکو کی حمایت کرے گا، جو برا ہوگا وہ برے کی حمایت کرے گا۔ آپ کو اندازہ ہے یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے والے ان کو اتنے اچھے نہیں لگتے، حالانکہ انہوں نے تو کوئی روزہ رکھا ہوا نہیں ہوتا، روزہ تو دوسرے بندے نے رکھا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو جو روزے نہیں رکھتے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں، اور وہ کب ہر روز دعا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ رمضان ختم ہو، کب جان چھٹے گی، کب جو ہے، حالانکہ ان کو کسی نے روکا ہوا بھی نہیں ہے، وہ اپنا روزہ نہیں رکھتے، نہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا ہے، مشکل ہے کہ سب کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے، تو یہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ لا علم لوگوں کا جمگٹھا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں، جو سمجھ والے ہوتے ہیں، ان کا خدا مددگار ہوتا ہے۔ اور خدا کریم نے کہا کہ انسان تو ہی خود بتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو یہ جہان حقائق کی بنیاد پر بنایا ہے، حقائق کی بنیاد پر پہلے بھی مثال دی ہے۔ حقیقت اور فرض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حقیقت کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ قابل تبدیل نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ پانی میں چینی ملائیں گے تو یہ ایک حقیقی عنصر ہے، اس نے اب نمکین نہیں کرنا ہے، پانی کو کیا کرے گا، میٹھا کرے گا، اور اگر آپ نمک ڈالیں گے تو نمکین کرے گا، میٹھا نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ فرض جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف کہے کہ مثلاً آپ نے الف با جیم دال سے ابجد لکھنا ہے، مرضی ہے تو ابجد لکھ لیں، مرضی ہے تو کیا لکھ لیں، اج بد لکھ لیں، ممکن ہے جو مرضی آپ لکھ لیں، جو مرضی کلمات بنا لیں، جو مرضی ہے، کیونکہ یہ فرضی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آج آپ نے راستہ گھر کا ادھر رکھ لیا ہے تو کل دوسری طرف سے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی جو چیز ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جو ہے اسی کی ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، آج اس جگہ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، کل اس نے بیچ دی تو وہ کیا ہو گیا، ختم شد ہو گیا، اب اس کا نام اس سے ختم ہو گیا۔ یہ ایک فرضی بات تھی،
حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا کہ جیسے کوئی چیز دوسرے کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ وہ آپ حقیقتاً مالک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کے حقیقی طور پر مالک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی معلومات میں کوئی بات آ گئی ہے، مثال کے طور پر کہ ماضی کی 14 سیغے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب آپ اس علم کے مالک ہو گئے ہیں اور حقیقتاً مالک ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اپنے آپ سے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے یہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، آپ سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فرض کریں کوئی قلم لیا ہے، آپ کے پاس ہے، ابھی آپ نے کسی دوسرے کو گفٹ کر دیا تو وہ اس کا ہو گیا، آپ کا اور قلم کا کوئی درمیان میں واسطہ ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ یہ ملکیت فرضی ملکیت تھی، حقیقی ملکیت نہیں تھی۔ خدا کی ملکیت پورے جہان کی حقیقی ملکیت ہے، اور خدا نے یہ جو جہان بنایا ہوا ہے یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یہ نہیں کہ خدا کریم ایک بندے کے دانہ گندم کا بونے سے اس کو جوار دے دے، دوسرے کو چاول دے دے، تیسرے کو اور چیز دے دے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، جو چیز آپ ڈالیں گے وہی نکلے گی، ایسے نہیں ہے کہ اس طرح۔ اور خدا اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ کے ذہن کے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرضی بات ہے، خدا چاہے گا تو یہ کرے گا، چاہے گا تو وہ کرے گا، چاہے گا تو وہ۔ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے پورے جہان کا سسٹم حقیقت پر مبنی بنا کے دے دیا ہے، اب اسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جو نیک کرے گا، جو اچھا کرے گا وہ اچھائی کو پائے گا، جو خرابی کرے گا اس کا نتیجہ اس کو حتماً ملے گا۔ اسی طرح جیسے کہ اگر کوئی گندم بوتا ہے تو گندم آئے گی، اور اگر کوئی جو بوتا ہے تو جو اس کے نتیجے میں اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ساری زندگی خرابی کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل سکے، اچھائی مل سکے۔ ہاں، ساری زندگی کوئی جو ہے وہ زمین میں نمک جو ہے وہ اگاتا رہا ہے، اب سال کے بعد وہ کہے کہ میرے جو ہے یہاں سے گندم نکل آئے، ہو سکے گا؟ یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ خدا کریم اس لیے آیت نمبر 22 میں کہہ رہا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے سماوات اور عرض کو حقیقت پر مبنی بنایا ہے۔ بالحق سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اور کیوں ایسا کیا ہے؟ اے اللہ کیوں کچھ فرضی چیزیں بھی کر دیتے؟ ہاں کہ بھائی چلیں، جن کا دل چاہے گا کہ ان کو جنت میں بھیج دیں، جن کا دل چاہے گا جہنم میں بھیج دیں، ایسے خدا نے کہا نہیں، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہم ہر بندے کو اس کے کیے کا کمایا ہوا جو کچھ اس کا ہے وہ اس کو دے سکیں۔ ہم نے ایسے نہیں بنایا ہے کہ بس ہم کہیں کہ اچھا چلیں یہ جو ہے نبی کا بیٹا ہے تو اس کو جنت میں بھیج دیں، یہ نبی کا چچیر ہے تو اس کو ادھر بھیج دیں، یہ داد پوترا ہے تو اس کو ادھر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ جو کرے گا اسی کو اسی کے مطابق خود بخود ملنا ہے۔ اور اس میں جیسے کہ ابھی خدا کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے علیحدہ کہ گندم اگر کوئی بوئے تو وہ خدا کریم سے کہے کہ میں نے گندم بو دی ہے، اب جو ہے نیا اللہ حکم فرما دے کہ گندم میری ہو جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے، خدا نے جو ایک نظام بنا دیا ہے اس میں خدا کریم نے پہلے ہی حقیقت پر مبنی نظام ہمیں دے دیا ہے کہ یہ نظام ہے، اس میں خود بخود اب مزید میرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے کافر یہ کرے گا، مومن کرے گا، اچھا انسان بوئے گا، برا انسان بوئے گا، لیٹ کے بوئے گا، کھڑے ہو کے بوئے گا، ٹریکٹر کے ذریعے بوئے گا، چاہے جس طرح مرضی ہے، دانہ جو پہنچ گیا زمین میں اس نے کیا کرنا ہے،
باہر نکلنا ہے، چاہے حتیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرندے کچھ دانے کھا کے چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ اپنے فضلہ کہیں ڈال دیتے ہیں، وہ فضلے میں موجود دانہ جو ہے کیا ہوتا ہے، زمین میں پڑتا ہے اور زمین اس کو کیا کرتی ہے، نتیجہ دے دیتی ہے، اور اس سے کیا نکل آتا ہے، کوئی درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر پہاڑوں پہ یا دوسری ادھر ادھر جہاں ممکن نہیں ہوتا کہ یہاں کس نے آ کر کوئی بیج ڈالا ہوگا، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی پرندے نے اپنی بیٹ میں اس کو وہاں منتقل کیا ہے۔ آگے سے خدا کریم کے حکم کے مطابق حقیقت ہے وہ دانہ تھا، اس میں جان تھی، زمین میں پڑا، زمین کو جیسے ہی وہ ملا اس نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی، اپنا کام شروع کر دیا۔ بما کا سبت، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ پہلے سے سیٹ ہوئے ہوئے۔ انسانوں کے اعمال بھی اسی طرح ہے، جو انسان یہاں اعمال جو بھی کر رہے ہیں ہم یہ ایسے نہیں ہیں کہ ضائع ہو رہے ہوں یا ادھر ادھر ہو رہے ہوں، بلکہ یہی ہمارے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کچھ نہ کچھ بو رہے ہیں، ہر قدم پہ کچھ بو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا نتیجہ اگلے دنوں میں ملنے والا ہے، اور ملتا ہے، ہر بندے کو مل رہا ہے۔ وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور خدا کریم نے یہ بھی کہا کہ کوئی کسی پر کوئی ظلم ذرہ برابر ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اگر دنیا میں انسانوں کے ریلیشن میں ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر بھی جائیں یہ لوگ، لیکن جب خدا کے ساتھ یا فطریات کے ساتھ یا خدا کی بنائے ہوئے نظام کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑے گا تو کسی کے ساتھ کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ کم نہیں دیا جائے گا، جو کچھ اس نے جتنا اس نے کیا ہے اتنا اس کو واپس ملے گا۔ اور یہ تجزا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اچھی بات ہو، اگر کسی نے برا کیا ہے تو تجزا برے کو بھی جزا کی بات ہے، چاہے وہ اچھی ہو تو اچھی جزا ہوگی، برا کام ہوگا تو برا۔ اب اس کے بعد تفصیل تھوڑی کرتے ہیں جہالت کی اور علم کی۔ فرماتے ہیں افرأیت، اے نبی دیکھو تو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا خدا اپنے من کو مانا ہوا ہے۔ ہاں سنا ہے آپ دوستوں نے من چلے، ہاں من چلے جو ہوتے ہیں، یعنی اس نے اپنا خدا کس کو بنایا ہوا ہے، اپنے من کو، یعنی من مانی کرتا ہے، یعنی من کی مانتا ہے، دل کی مانتا ہے۔ بس دل چاہتا ہے تو 10 بجے جاگا، دل چاہا تو 9 بجے جاگا، دل چاہا تو جاگا ہی نہیں، ہاں دل چاہا تو کھیلنے لگ گیا، دل چاہا تو سڑک پہ نکل گیا، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ پڑھائی وہ تو دل چاہتا ہی نہیں، ہاں کبھی کیا من کی مانتا ہے۔ تو خدا کریم پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھو جو دل کے پیچھے چل رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھو تو اس کو جس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے اپنی نفس کی ہوا کو، اپنی منمانی کو۔ ہوا یعنی جو دل چاہتا ہے، جو دل چاہے اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور اے اللہ دیکھیں چلے ہم نے دیکھا اس کو، پھر یہ حالت اس کی کس نے بنائی ہے، کیوں ایسے ہو گئے؟ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اس کو اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے اس راستے پہ ڈال دیا ہے۔ اور کیوں؟ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے نہیں، علم کی بنیاد پر کہ اس کی سابقہ کارکردگی ایسی ہے، یہ ہے ہی ماڑا ایسے، اس لیے ہم نے اس کو اسی راستے پہ رکھا ہوا ہے کہ اپنی من مانی کرے فعلاً۔ پھر اے اللہ کوئی اس کا کیا بنے گا، کیا کیا ہے اے اللہ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کیوں اس طرح بدبختی کر رہا ہے، من مانی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھی تباہ کر رہا ہے،
اپنے گھر والوں کے آس پاس کے سب کو تباہ کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ نے اس کو جاہل بنایا ہے، جہل میں رکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو اب جہل کی مہر اس پر لگا دی ہے کہ یہ جاہل ہی رہے گا، اور جب تک انسان جاہل رہے گا تو وہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گم ہو گیا ہو، راستہ اس کا گم ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، گھر کدھر ہے، اس کا گم ہو گیا ہے، جب تک وہ جاہل رہے گا وہ گم ہی رہے گا، جب تک جاہل رہے گا۔ مثلا اگلے 10 سال تک اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا گھر کدھر ہے۔ فرض کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ گیا ہے کہ وہاں اس کے بعد وہ کوشش کی ہے اس نے ڈھونڈنے کی کہ وہ کدھر کا ہے، اس کا گاؤں کدھر ہے، 10 سال تک نہیں پتہ چل سکا ہے، جاہل رہا ہے، کوشش کی بھی ہے تو بھی علم حاصل اس کو نہیں ہوا ہے، تو کیا رہے گا؟ وہ گم ہی رہے گا۔ تو خدا کریم اگر چاہے کسی کو کہ بچا لے تو اس کو علم دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، اگر نہ چاہے تو اس کو اسی جاہل جو اس کا معیار ہے اسی پر ہی برقرار رکھتا ہے۔ کرتا کیا ہے یار؟ کیا کرتا ہے اللہ کہ یہ انسان جاہل رہتا ہے؟ یہ طریقہ کرتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے، یعنی وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ وَقَلْبِهِ، اس کے دل کو سمجھ کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو کہے تو آگے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لڑ پڑتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، اساتذہ کی نہیں سنتا ہے، کسی بڑے کی نہیں سنتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کر رہا ہے بھائی اس کا جب کان پہ مہر لگی ہوئی ہے وہ کیسے سنے گا؟ کیوں سنے گا؟ اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اگر کبھی فرض کریں کہ زوراً جبراً جیسے ہوتا ہے کہ سنائیں، کہیں اس کو اور سنائیں دوسرے کو کرتے ہیں، ہاں کبھی ہوتا ہے نا، ایسے بھی ہوتا ہے، چلیں خود تو وہ ویسے نہیں سنتا ہے، اس کو کوئی کہے نا کہ بھیا آپ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور یہ کام بہتر کر لیں، تو وہ بالکل نہیں سنتا ہے، لیکن چلیں اس کو نہیں صحیح، تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں بڑے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی دوسرے کو کہتے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ سن لے۔ ہاں کہتے ہیں مثلا کہنا ہے زید کو تو کہتے ہیں باکر کو کہ باکر تم اچھا انسان تو ہے، اگر تو تھوڑی سی پڑھائی کر لے، یہ کر لے، حالانکہ باکر تو پہلے ہی پڑھتا ہے، لیکن اس کو سنانے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ اس کو کہیں تو آگے سے لڑ پڑتا ہے۔ ہاں تو سنانا تو ہو جائے گا، لیکن خدا کریم نے آگے اور مزید انتظام کر رکھا ہے، کیا کہ اس کے دل کے جو دروازے ہیں وہ بند کر رکھے۔ وَقَلْبِهِ، قلب جو بند ہے، سن بھی لے گا تو اثر نہیں ہوگا، سن بھی لے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے جو ان پٹ ہے، یعنی جس سے ہم سیکھتے ہیں، ہماری تمام معلومات کے ذرائع کیا ہیں؟ بیسک ذریعہ جو ہماری معلومات کا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، سننا اور دیکھنا۔ دیکھنے اور سننے سے ہم اپنی ساری ہماری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں، یہ 2 انہی پہ ہی خدا نے کیا کر دیا ہے، اور پھر آگے مرکزی جگہ جو قلب ہے، تو خدا کریم ان پہ کیا کر دیا؟ وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کی سنائی پہ جو ہے پابندی ہے، وَقَلْبِهِ، اس کا دل بند کر دیتا، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ڈال دیتا ہے؟ پردہ ڈال دیتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں۔
کیونکہ وہ اپنی ہوا میں اور اپنے اس دل کی خدائی میں چل رہا ہے اور اپنی ہی صرف منمانی کر رہا ہے۔ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر بھائی فرض کریں اس کے بہن بھائی ہیں اور دوسرے ہیں، عزیز ہیں، عزیز بیمار ہیں، خوب ہوتے رہے، ماں باپ بیمار ہیں، خوب ہوتے رہے، وہ صبح اپنا ناشتہ کر کے گیا ہے، اب شام کو آئے گا، آپ کتنے بجے آئے گا؟ گھر میں بیمار ہیں، والدہ بیمار ہے، خوب دیکھا تھا صبح، بس والد بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، یا کوئی ضرورت ہے، یا کوئی چیز ضرورت ہے گھر لانی ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، وہ کہ اس کو غشاوہ ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے غشاوہ ہے، نظر آتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن کاکھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں آس پاس میں، یا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، لیکن زندگی تباہ گنتا ہی نہیں ہے، وہ صبح سے جاتا ہے، شام کر کے آتا ہے، زندگی تباہ کر رہا ہے اپنی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ پس جو سیکھنے کے یا سمجھنے کے یا علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، خدا کریم نے ان کے سامنے کیا کر دیا ہے؟ بند باندھ دیا ہے۔ اب مزید اس بندے کی کچھ سیکھنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں، اب یہ بالکل ایسے ہی جاہل ہی رہے گا، اور اسی لا علمی کے دوران میں وہ جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، مگر یہ کہ کوئی انقلابی کام کرے اور کسی کی دعا اس کو شامل ہو اور وہ پلٹے، اگر پلٹے تو خدا اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ اتنے بند، جب انسان کے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہوا، کان بھی بند ہو، دل بھی بند ہو، ہر طرف سے بالکل ایسے کہ راستے بند ہوئے ہوں، اس کا واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب خدا کریم فرما رہا ہے کہ جب یہ حالت کسی کی ہو جائے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس کو زور لگا لیں کوئی اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اب اس کے سیدھے راستے پہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بَعْدِ اللَّهِ، ہاں اللہ ابھی بھی ہے، اگر وہ اللہ کے پاس رجوع کر لے، واپس آ جائے، کسی ایک ٹھوکر پر اپنی سوچ کو بدلنا چاہے، لیکن آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جو جس راستے پہ جاتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ برے ہوں، لا علم ہوں، جاہل ہوں، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہو اور واپس آ گئے ہوں اور اچھے راستوں پہ چل پڑے ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا ایج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں، نہیں تو اندر سے ابھی بھی کیا ہے، وہ اتنے ہی جاہل ہیں، اتنے ہی لا علم ہیں، اسی طرح ہی بالکل چل رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے چوری کر سکتا تھا، آپ چوری کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے، مثال کے طور پر، یا دوسری جتنی بھی خرابیاں ہیں، وَإِلَّا کوئی نیک پاک بالکل بھی نہیں ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جس راستے پہ ہے، پس نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے، انسان کو خدا کا بندہ بننے کے لیے یہی عمر ہے، ابتدا میں انسان کو سیدھے راستے پہ، تاکہ اللہ کے کھاتے میں شمار ہو جائے، اللہ کے کھاتے میں چلا جائے، ایک دفعہ اللہ کے دربار میں اور نبی کے دربار میں اور اہل بیت کے دروازے پہ آ کر اس کھاتے میں ایک دفعہ شامل ہو جائے، تاکہ پھر وہ اس کو کبھی ادھر ادھر ہونے نہ دیں۔ نہیں تو جو بندہ نکل گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کو خدا کریم مثال کے طور پر نبی کو کہہ رہے کہ دیکھو اس کو، کہ یہ ایسا بندہ جو ہے، اس کو ہم نے اس طرح کیا ہوگا، اب ہم اپنے دربار میں اس کو جگہ نہیں دیں گے۔
فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون، اے انسانوں کیوں نہیں توجہ کرتے ہو؟ کچھ سوچو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید انسان سمجھ رہا ہوگا کہ وہ بڑا بنا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، جبکہ اس نے اپنے من کو اپنا خدا مانا ہوا ہے۔ خدا کو خدا نہیں مانتا ہے، اپنے دل کو تو اس نے خدا مانا ہوا ہے۔ خدا علم کی بات کرتا ہے، خدا اس کو سمجھ کا راستہ دکھاتا ہے کہ سمجھ کے، دیکھ کے، بھال کے چل، اپنے اچھے برے کی پہچان کر کے چل، یہ خدا کا راستہ ہے۔ خدا کوئی جبر نہیں کر رہا ہے، وہ صرف کہہ رہا ہے کہ سمجھ، علم حاصل کر، ٹھیک راستہ تمہیں خود ہی نظر آئے گا، خود ہی اس راستے پہ چلنا، ہم تمہیں نہیں کہیں گے کہ اس راستے پہ چلو۔ لیکن انسان کیا ہے؟ لا علم ہے اور جاہل ہے۔ وہ اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی، ہمارے اندر ایک من ہے، ہاں جیسے کہے گا ہم چلیں گے، اور من تو لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، وہ تو نہیں بتاتا، وہ تو زندگی ضائع کراتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور اس طرح زندگی تمام ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہیں جو آپ کے آس پاس میں، آپ بھی جانتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، بس ٹائم گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اگر اس بندے کو کوئی کہے کہ اے بندے خدا کیا کر رہے ہو، ہاں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا اور صبح کو شام کرنا اور شام کو صبح کرنا، بس؟ یا کچھ اور بھی ہے؟ خوب وہ تو لا علم تو ہے، یعنی جس کی بس علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، جہان کی معلومات ہی نہیں ہے کہ جہان کیا ہے، بالکل لا علم سا، صرف اس کو یہی پتہ ہے کہ کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے اور سونا ہوتا ہے، بس۔ تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ چھوڑو جی، ہاں 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات، یہ اس کا جواب ہے۔ جو 4 دن زندگی کے ہیں یہ گزاریں اور پھر ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا علم جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی یہاں ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جب لا علم ہے تو ایسے ہی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے آپ ابھی تو کچھ لوگوں کو معلومات بہت بہتر ہو گئی، پہلے جو ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو جہاں ایک جگہ ہے جہاں سورج ادھر نیچے جو ہے نا چلا جاتا ہے، وہاں جا کر دنیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں سورج نیچے جاتا ہے وہاں سے دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ خب لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ بھائی بالآخر چلے جائیں گے، آخر جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پہنچے گا کوئی بندہ؟ ہاں کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ لیکن ذہن میں یہی آتا ہے، وجہ لا علمی کی وجہ سے۔ اب علم آ گیا، لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، جتنا مرضی آپ آگے چلے جائیں آپ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی بندے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یہی سارا اس کا علم ہے۔ نہ اس نے کسی کی بات سنی ہے، نہ ہی پورے جہان کا مطالعہ کیا ہے، نہ ہی پورے جہان کے بارے میں سوچا ہے بیٹھ کر کہ یہ جو جہان چل رہا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ صرف اتنا تو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں تو اب تک کب کا یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس کو اگر کوئی کہے کہ بندے کے خدا تو کیا اپنے زندگی میں مقاصد تو نے رکھے، تو وہ یہی کہے گا جو ہمارے ابھی جملہ میں نے کہا ہے نا، 4 دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات ہے، یعنی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وقالو، اس قسم کے لوگ یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا،
ہماری یہی زندگی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے اس کے بعد، یہی زندگی ہے، 4 دن موجیں کریں گزاریں۔ الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس مر رہے ہیں لوگ اور جی رہے ہیں، کچھ جیتے ہیں کچھ مرتے ہیں، پھر اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر اور پیدا ہو، بس مرنا اور جینا شروع۔ وما یہلکنا الا الدار، اللہ والی کہانی کدھر سے آئی؟ بس جیسے زمین سے گندم پیدا ہو جاتی ہے، ہم بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اگر وہ جانتا اور پہچانتا اور مانتا تو پھر تو اپنے زندگی کا ڈھاب اور رکھتا، لیکن ابھی جو جس ڈھاب میں وہ چل رہا ہے اس میں تو بالکل بھی لگتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہیں ہے۔ بس جیسے باقی چیزیں آ جا رہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی آ جا رہے ہیں۔ الا وما لهم بذلك من علم، لیکن خدا کریم فرماتے ہیں کیونکہ یہ جاہل ہے، علم نہیں ہے اسے پتہ جو نہیں ہے۔ ایک جاہل سے اس سے زیادہ توقع نہیں رکھی جا سکتی، جاہل یہی سمجھتا ہے کہ یہی کچھ ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو تفصیلی آگے بات